ہے اور قابل تحسین بھی ہے، کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوتے ہوئے رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا جو محور اور مرکز ہے وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہے۔ تو مسجد کے اندر بیٹھا ہمارا امام اور خطیب جو ہے وہ اس وقت کرونا کے خلاف اس وبا سے نجات کے لیے سب سے اہم ہراول دستہ ہے، کیونکہ اوپینین میکر ہوتے ہوئے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جوڑنے کا امام اور خطیب اور عالم کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے جس فہم و فراست، جس شعور اور اعلیٰ تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل علماء اکرام نے مساجد کو، اللہ کے گھر کو، عبادت گاہوں کو ایک شعور اور آگاہی کا پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا ہے، پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے، اور ہم سب ان کے مشکور ہیں، کیونکہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جب تک یکجا نہ ہوں آپ نہ کامل انسان بن سکتے ہیں اور نہ کامل مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو کل کا جو علماء حضرات کا صدر پاکستان کی قیادت میں اعلامیہ ہے وہ پوری قوم کی آواز ہے، اور اب مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہمارے امام اور خطیب کا امتحان بھی ہے، کیونکہ پوری قوم کی نظریں جو ہیں اب مسجد کے اندر بیٹھے ہمارے سب سے بڑے جو وکیل ہیں علماء حضرات اس کمپین میں، اس جدوجہد میں، اس جہاد میں، یہ رمضان کے مہینے میں سب کی توجہ کا جو مرکز ہوگا وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہوگا۔ تو ہمیں یہ توقع ہے کہ جو اعلامیہ کے اندر شرائط طے پائی ہیں ہمارے خطیب اور امام حضرات جو ہیں وہ اس اعلامیے کو 100% اسی اسپرٹ سے انڈورس کریں گے، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، اور خاص طور پہ جو ایک اہم دیہات کے اندر بیٹھے ہمارے وہ عاشق رسول یا اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہر مسلمان جو اس وقت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فیض سمیٹنا چاہتا ہے، ان کے لیے اس اعلامیے میں جو مین پوائنٹ کہ آپ نے اللہ کے گھر کو شفا کا ذریعہ بنانا ہے، مسجد کو کرونا کے پھیلاؤ کا کسی صورت بھی ذریعہ نہیں بننے دینا، اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کی 6 فٹ کی فاصلہ رکھ کے صفحے بنانے کی بات ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد
کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 60 سال کے زائد عمر کے افراد کو جو اپیل کی گئی ہے کہ وہ نماز تراویح گھروں میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتکاف کا ہمارا ایک اہم عمل ہوتا ہے وہ بھی تمام علماء اکرام نے متفقہ طور پہ یہ باور کروایا، اعلان کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اعتکاف گھر بیٹھ کے کیا جائے گا، اور سحری اور افطاری کی جو ایک ہمارا ٹرینڈ رہا ہے، روایت رہی ہے، ایک ہم فریضہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسجد میں سحری اور افطاری کرنی ہے، اس کو بھی گھروں تک محدود کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز تراویح ہے اس کو گھر کے اندر پڑھنے کے لیے جو علماء حضرات نے اعلامیہ جاری کیا ہے، یہ آپ سب کی بہتری کے لیے، آپ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے، آپ کی جان کے تحفظ کے لیے، اور دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مسجد نبوی اور اللہ کا گھر جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہیلتھ اور سیفٹی میجرز لی گئی ہیں، تو اس کی روشنی میں ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنا دفاع بھی کرنا ہے، تو اپنے ذریعے اپنے ارد گرد محلے، گلی، قصبے، دیہات اور شہروں میں بسنے والوں کو بھی بچانا ہے، اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اپنا بھی سوچیں اور اپنے ارد گرد بسنے والوں کے حقوق کا بھی تحفظ کریں، تو اس سے بہتر ہمارے لیے حقوق العباد پہ عمل کرنے کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ہم مساجد کے ذریعے اس میسج کو عام کریں، اس کا زیادہ زیادہ پرچار کریں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی انشاءاللہ علماء حضرات کو اعتماد میں لے کے جہاں کہیں ہمارے اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور حکومتی سطح پہ کوئی لا انفورسمنٹ یا ہمارا ایڈمنسٹریٹو رول علماء کے ساتھ مل کے عوام کے فائدے کے لیے کوئی اور بہتر حفاظتی تدابیر ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں انشاءاللہ اس سوچ کو بھی ہم آگے بڑھائے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے، جو آپ کے آج گوش گزار کرنا ضروری ہے، کہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ پاکستان میں بڑھ گیا، اور شاید حکومت نے جو لاک ڈاؤن کھولا اس سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حقائق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جس وقت پاکستان میں 26 کیسز تھے کرونا کے، اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے لاک ڈاؤن جو پورے پاکستان میں صوبائی حکومتوں نے اعلان کیا، انہوں نے ان فیصلے کو انڈورس کیا، اگرچہ کہ اس پر ریزرویشن تھی، لیکن وہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ انکریمنٹل ہوتا، سٹیپ بائی سٹیپ تیاری کے ساتھ ہوتا، تو اس کے زیادہ مؤثر نتائج سامنے آتے، لیکن چونکہ صوبوں نے اس پہ فیصلہ کیا، وفاقی حکومت نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جو پیرالل سٹریٹجی چاہیے تھی ہر صوبے کے اندر، کہ ایک طرف آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، لوگوں کو گھروں تک محدود کرنا ہے، تو دوسری طرف ان کے لیے کھانے پینے کے اشیاء، روزگار اور معاشی مشکلات کو کم کرنے کی حکمت عملی دینی ہے۔ انفارچونیٹلی جس مؤثر انداز سے صوبائی سطح پہ اس حکمت عملی کو فوری طور پہ سامنے آنا تھا، اس میں کمی اور فقدان رہا، اور چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی اتنی بڑی وبا کو فورسی نہیں کر رہا تھا، اسیس نہیں کر رہا تھا، اور کسی کو نہیں پتا تھا
کہ یہ وبا جو ہے اس کا پھیلاؤ کی مقدار یا ریشو کیا ہوگی. جب 472 پر ڈے سے ہم نے سٹارٹ کیا، جو آپ کی کیپیسٹی تھی پورے پاکستان میں ٹیسٹنگ کی، اور یہ وہ آئی اوپنر ہے جس کو جاننا اشد ضروری ہے آپ کے لیے کہ 22 کروڑ عوام، 4 صوبے جے کے حکومت اور گلگت بلتستان ملا کے اس کرونا کے خلاف ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی 472 افراد پر ڈے، کیونکہ آپ کے سسٹم کے اندر پی سی آر سسٹم جو ریکوائرڈ تھا اس کے ٹیسٹ کے لیے نہ کٹس اویلیبل تھی، نہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس اویلیبل تھا، نہ وہ مائکرو بایولوجسٹ اویلیبل تھے، نہ وہ آپ کے پاس لیبز اویلیبل تھی. تو آپ نے مشکل ترین صورتحال سے آغاز کیا، جس کی وجہ سے آپ کے جو چیلنجز تھے کہ آپ فی الفور جانچ سکیں کہ آپ کے ملک میں اس وبا کے متاثرین کی تعداد کتنی ہے. تو وہ چونکہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھوڑی تھی، جب تک ٹیسٹ نہ ہوتے آپ اس کو اسیس نہیں کر سکتے تھے، تو آہستہ آہستہ 472 سے اس کو کیپیسٹی کو بڑھاتے بڑھاتے آج ہم 6000 کی کیپیسٹی پہ پہنچے ہیں، اور جس کو آہستہ آہستہ آگے لے جاتے ہوئے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک وہ 20,000 کی کیپیسٹی تک ہم لے کے جائیں گے پر ڈے. اور جب آپ کی کیپیسٹی بڑھی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے جب ٹیسٹ زیادہ ہوں گے تو متاثرین کی تعداد زیادہ سامنے آئے گی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو کل ایک گراف کے ذریعے کچھ انڈیکیٹرز بتائے تھے کہ جو ایپیڈیمیولوجسٹ اور انفیکشس ڈیزیزز کے ماہرین جو ہیں انہوں نے ہمیں اہداف دیے تھے، ٹارگٹ دیے تھے کہ پاکستان کے اندر مختلف ڈیز کے اندر یہاں تک اس کا پھیلاؤ ہوگا. تو کل کے دن تک ان ٹارگٹس میں ہم بہت پیچھے تھے، اور پروردگار کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں متاثرین کی تعداد بڑی ہے وہاں اموات بھی بڑی ہیں. تو پاکستان میں ابھی ہم پروردگار کے خصوصی کرم سے اس وبا کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہیں، اور اموات کی جو شرح ہے اس کی ریشو بھی باقی ملکوں کے نسبت کم ہے، اور اس کو اور کم ہونا چاہیے. اور حکومتی حکمت عملی، وزیر اعظم کا دن رات جو کوشش اور کاوش ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم کرونا کو بھی روکیں، اس کے پھیلاؤ کو بھی روکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بھی بچائیں. ایک طرف کرونا کی جو وبا ہے وہ جس سے ان کی صحت کے چیلنجز ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھیں، تو ساتھ ساتھ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، جو چھوٹے دکاندار ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، ان سب کو جو جاب چلی گئی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک پیرالل پروگرام لے کے آئے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں ایک طرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احساس ایمرجنسی کیش ٹرانسفر پروگرام چل رہا ہے، جس کے ذریعے 144 ارب روپے پہلے مرحلے میں عوام تک، مستحقین تک، حقداروں تک پہنچائے جا رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ان بے روزگاروں کے لیے اور چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے ہر حال میں ایک پیکج لایا جائے تاکہ چھوٹا کاروباری جو ہے وہ
اس کے ساتھ مزدور اور محنت کش کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ معیشت کا پہیہ بھی ہمارا چلے، کیونکہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو غریب کے گھر کا چولہا چلے گا۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے منسٹر انڈسٹری حماد اظہر صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے وزیر اعظم پاکستان چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے ایک پیکج متعارف کرانے جا رہے ہیں، جس سے ان کا کاروبار جو کرونا کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوا ہے اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، اور وہ باقی جو اس کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے روزگار کا تحفظ کرے۔ اور یہ وقت ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو طاقت دینی ہے، اور اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے، اور حکومت نے آپ سب کو سرپرستی دینی ہے، اور ریاست کا جو رول ہے ایک ماں کا، اس نے اپنی اولاد کو جو پاکستان کے شہری ہیں، وہ ریاست کے بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے لیے جہاں پرائم منسٹر آف پاکستان ریلیف پیکج اناؤنس کر رہے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ افراد جو ثواب کمانے کی بجائے منافع کماتے ہیں ان کا علاج معالجہ کرنے کی بھی تدابیر ہو رہی ہیں۔ ابھی اس کے بعد لا منسٹر صاحب اہم پریس کانفرنس کریں گے، جس کے اندر وہ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت جو مؤثر قانون سازی کرنے جا رہی ہے اس کے حد و حال سے میڈیا کو آگاہ کریں گے، اور پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون متعارف کروانے جا رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ سیٹ کر دے گا کہ جو جان بوجھ کے ذخیرہ اندوزی کر کے عوام سے بنیادی ضروریات اشیاء جو ہیں ان کو شارٹیج پیدا کر کے، کرائسس پیدا کر کے منافع خوری کے ذریعے تکلیف دینے والے افراد ہیں، قانون کا شکنجہ ان کے گلے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اور وہ افراد جو چونکہ ریجن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور پاکستان میں موسمی حالات کی وجہ سے ہماری فصل کو خطرات لاحق ہوئے ہیں، کسان جو ہے اس کو جس طرح پر ایکڑ ییلڈ ملنی چاہیے تھی ہمارے ٹارگٹس کے مطابق شاید وہ اچیو نہ کر سکے، لیکن ایک ایک گندم کا دانہ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو سیکیور کرنا، اور اس کسان سے اصل نرخوں پہ خریدنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان تمام صوبائی حکومتوں کو، ان کے فوڈ ڈپارٹمنٹس کو یہ ہدایت دے چکے ہیں۔ منسٹری فوڈ سیکیورٹی کے اندر ایک ویٹ پروکیورمنٹ سیل بنا دیا گیا ہے، اور وہ مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ روز ایک ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے، جس کو وزیر اعظم خود دیکھ رہے ہیں، کہ جس کے ذریعے یہ اپڈیٹ دی جاتی ہے کہ کس صوبے میں آج وہاں کے محکمہ خوراک، صوبائی حکومت اور پاسکو نے کتنی گندم خریدی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جو گندم کے بیپاری ذخیرہ اندوزی کر کے گندم کو سٹاک اکٹھا کر کے پھر پرافٹ پہ بیچتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور سرکاری باردانہ
اور سرکاری گوداموں میں کسان کو اس کی اصل قیمت پہ گندم خریدی جائے، اور تمام صوبائی حکومتوں کو کسان دوست پالیسیز بنا کے اس ویٹ پروکیورمنٹ پروسیس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے جو اکنامک ریلیف پیکج دیا اس میں 280 ارب روپیہ ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے، تو 280 ارب روپے سے وفاقی حکومت جو ہے وہ کسان سے گندم خریدنے جا رہی ہے تاکہ ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی کے سٹاکس ہیں ان میں بہتری آئے، اور خدا نخواستہ اگر دنیا میں اناج کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں اسٹیبلٹی رہے اور عوام کو جو بنیادی ضروریاتی اشیاء ہیں اس کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ آخر میں چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اگلے اتوار سے شروع ہو جائے گا، جو بھی جمعے کا یا ہفتے کا روزہ جس طرح چاند نظر آنے کے بعد طے ہوگا، لیکن اس میں ایک اہم ادارہ جس کا نام یوٹیلیٹی سٹور آف پاکستان ہے، یوٹیلیٹی سٹور کے اندر 19 اشیاء پہ وزیر اعظم پاکستان نے سبسڈی اناؤنس کر دی ہے، اور 10 ارب کا پیکج جو ہے یوٹیلیٹی سٹور کو دے دیا گیا ہے، اور اس پیکج کے ذریعے سستی ضروریاتی اشیاء جو 19 عام افراد کے استعمال میں ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور میں دستیاب کر دی گئی ہیں۔ دیہات کے اندر چونکہ یوٹیلیٹی سٹور کا فقدان ہے، دیہات میں بسنے والے جو ہیں ان تک وہ سہولت نہیں آتی، تو اس تکلیف کے ازالے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز کے اجراء کا حکم جاری کیا ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور رمضان کے اندر ان دور دراز علاقوں میں جہاں یوٹیلیٹی سٹور دستیاب نہیں وہاں موبائل یوٹیلیٹی سٹور جا کے عوام کو سستے داموں یہ ضروریاتی اشیاء فراہم کریں گے، اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے میڈیا کی، حکومت کی، علماء حضرات کی اور معاشرے کی، کہ جہاں ہم ایک بحران کا شکار ہیں، ایک وبا سے لڑ رہے ہیں، وہاں ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور طبی عملہ جو ہے ان کے مورال کو بھی ہم نے اپ رکھنا ہے، اور وہ اس وقت اس جنگ میں ایک ایسا دشمن جو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے، ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کے وہ جان ہتھیلی پہ رکھنے کے بعد ہر روز موت کے محاذ پہ لڑتے ہیں، اور ہر روز وہ اس کرونا وائرس کو شکست دے رہے ہیں۔ ہمیں ان قوم کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی سلام پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا جو ہے، میڈیا ورکرز جو کوریج کے لیے جا رہے ہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کو یقینی بنائیں گے، چونکہ پہلے مرحلے میں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز تک وہ ہیلتھ پروٹیکٹیو کٹس جو ہیں یا پرسنل پروٹیکٹیو کٹس جو ہیں وہ پہنچے، تو دوسرے مرحلے میں ہم صحافی برادری جو ہے ان کو یہ سیکیورٹی اور سیفٹی کٹس دیں، تو الحمدللہ اگلے ہفتے سے ہم باضابطہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں آلریڈی ہم اس عمل کو شروع کر چکے ہیں۔ آج سیالکوٹ پریس کلب میں ہم یہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہے اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہر پریس کلب کے اندر ہم یہ سہولت پہنچائیں گے، لیکن اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پی پیز جو ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہے، یہ کوئی شوقیہ چیز نہیں ہے، اور یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، صرف وہ میڈیا ورکر جو
کیمرہ مین ہے یا رپورٹر ہے جو کوارنٹین میں کوریج کے لیے جاتا ہے یا ایمرجنسی میں جاتا ہے یا آئی سی یو میں، اس کو یہ کٹ پہننی چاہیے۔ ہر صحافی کو یہ کٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ ماسک پہن کے اور گلوز پہن کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ ماسک اور گلوز جو ہیں وہ ہم آپ تک دستیاب کریں گے، اور انشاءاللہ اس جدوجہد میں، اس جہاد میں، اس جنگ میں میڈیا جو ہے اس کی جو کاوشیں ہیں، جو اس کا رول ہے اور جو اس کی خدمات ہیں، پورا معاشرہ جو ہے نہ صرف اس کو سراہتا ہے بلکہ آپ کے اس جذبے کو سلام بھی پیش کرتا ہے اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا میڈم، یہ بھی اپنے معاشرت کی بات کی ہے تو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں علماء کرام کا اہم کردار ہے۔ صدر مملکت کی علماء کرام سے مشاورت اور اعلامیہ خوش آئند ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے یہ بھی کہا کہ توقع ہے کہ اعلامیہ کی شرائط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ علماء و مشائخ کانفرنس کا اعلامیہ قوم کی آواز ہے، یہ بھی کہنا تھا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشی مشکلات کا بھی ہمیں ازالہ کرنا ہے۔ ہم نے مشکل وقت میں کرونا کی تشخیصی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ صاحب ہیں، انہوں نے کل کی جب پریس کانفرنس تو مجھے اس کے منٹس ملے۔ ملک صاحب یقیناً اس وقت چیمبر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کر رہے ہیں، اور ہم حکومت بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی یہ واضح ہدایات ہیں کہ سب سے پہلے اس انڈسٹری کو کھولا جائے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے، اور اس کے لیے ٹی ڈیپ کو کچھ ایس او پیز ڈیفائن کر کے دیے گئے ہیں کہ وہ انڈسٹری جس کے پاس ایکسپورٹ آرڈرز ہیں پہلے اس کو کھولنے کی اجازت دی جائے، تاکہ مرحلہ وار جو وہاں پہ کام کرنے والی لیبر ہے اس کی صحت کو یقینی بنایا جائے، اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ وہ لیبر جو ہے وہ ہر حال میں پروٹیکٹڈ ہو۔ لیکن ٹی ڈیپ اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا کوئی نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ میں نے کل بھی بات کی ہے اور میں مزید اس کو اور ایفیکٹیولی ہم انشور کریں گے کہ اس وقت ہمیں ان گیپس کو کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، مل کے کام کرنا ہے۔ اس وقت سیاست نہیں کرنی، اور کسی صورت بھی پاکستان کرونا کے خلاف جدوجہد کرنے والے جو ہیں وہ سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس پاکستان کی معیشت میں، ایکسپورٹ میں اس کا کلیدی کردار ہے، اور ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والی جو لیبر ہے اس کی جانوں کو بھی بچانا ہے۔ ہم نے سرمایہ دار کو بھی بچانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غریب وہاں کام کر رہا ہے اس کی جان کو بھی بچانا ہے۔ تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل جو بنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور یہ کسی کی خواہشات پہ مبنی نہیں ہے، یہ اس وقت قوم کی اور اس ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہیلتھ اور سیفٹی میجرز کے بغیر لیبر کو ان فیکٹریوں میں جانے کی اجازت دی گئی تو ایک سے دوسرے کو وہ کرونا پھیلے گا، اور جب وہ پھیلے گا تو وہ ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک بستی اور دوسری بستی میں پھر اس کے پھیلاؤ کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میں آج ان کو اعتماد میں بھی لوں گی شام کو، اور ڈی سی صاحب سے بھی میری ملاقات ہے، تو اس کو آسان طریقے سے انشاءاللہ ہم سیٹل کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔